یہ تھے جناب محترم ملک شاکر بشیر امان صاحب، MLA ڈسٹرکٹ خوشاب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی. بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے. آپ کے والد محترم جناب ملک بشیر امان صاحب بارہا اس ادارہ میں تشریف لاتے رہے. اپنی زندگی کے اندر بڑی محبت تھی انہیں اس ادارہ کے ساتھ، اس ادارہ کے ناظم کے ساتھ. اکثر اجتماعات میں شریک ہوتے رہے، جس کا ذکر خود ملک شاکر بشیر امان صاحب کر رہے تھے. اس ادارہ کے بہت بڑے ساتھیوں میں سے تھے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جس طرح وہ دین سے محبت کرتے ہیں، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ملک شاکر صاحب بھی یہاں آئیں اجتماعات میں. اور آپ کو دعوت دینے کا قطعی طور پر بھی کوئی ہمارا مالی یا سیاسی مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے لیے دعوت دیں. اس لیے بلائیں صرف آپ کے والد محترم ملک بشیر امان صاحب مرحوم ہمارے ادارہ کے دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے، دیرینہ دوستوں میں سے تھے. اس حوالہ سے آپ کو یہاں دعوت پیش کی گئی ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ذکر کی ہیں اس ادارہ کے حوالے سے، ناظم ادارہ صاحب کے حوالے سے. تو آئیے صدارتی خطبہ سنتے ہیں. اور اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میری طریقت حضرت علامہ پیر سردار احمد عالم صاحب، پرنسپل جامعہ الحبیب کھریپڑ شریف ڈسٹرکٹ قصور. اور ماشاءاللہ آپ بھی جس ادارہ کے بانی ہیں، جس ادارہ کے پرنسپل ہیں، وہاں کے طلباء بھی کئی یونیورسٹیوں میں MPhil PhD کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جناب محترم حضرت علامہ پیر سردار احمد عالم صاحب. الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أوصوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قبل ازیں کہ میں کچھ عرض کروں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حمد اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہدیہ درود و سلام پیش کریں. جناب حضرت صاحبزادہ محبوب حسین سجادہ نشین آستانہ عالیہ اور محتمم ادارہ معین الاسلام اور تمام میرے معزز مہمان ڈاکٹر صاحبان اور معزز طالب علم دوستوں، میں قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. تو میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اصحاب صفہ کے جانشین ہیں، اور یہ سلسلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی وہ جماعت
جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور روح اور دل میں وہ سما گیا، تو یہ وہ پہلی مقدس اور پاکیزہ جماعت اور نفوس قدسیہ ہیں۔ آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ان حضرات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا عزت و مقام تھا۔ ایک آیت یہ ہے اور دوسری دو آیتیں اور ہیں، وہ بھی اصحاب صفہ کے متعلق ہیں۔ تو آپ نے اپنے تعلق اور ان کی جانشینی کو سمجھنا ہے کہ وہ کس طرح کے مقدس اور پاکیزہ لوگ تھے اور بارگاہ ربوبیت میں ان کا کیا مقام تھا۔ عارف روم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا فخر و فخری، رومی فرماتے ہیں فخر و فخری نئے خدا دست و مجاز، 7,000 عیز و پنہان است و ناز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے فخر پر فخر ہے۔ تو ذات کریم نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ۔ تو ہم جس وقت میں گفتگو کرتے ہیں تو طالب علموں کے متعلق اور مدارس میں لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں تو صرف یہی پہلو سامنے رہتا ہے کہ یہاں نادار لوگ ہیں، مسافر ہیں، جن کے پاس مالی کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن آپ نے مالک حقیقی نے جو فرمایا اس پر غور کرنا ہے۔ تو رب قدیر نے فرمایا کہ آپ کے مالوں میں سے حصہ ہے للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو پابند کر دیا تھا کہ یہ دنیا کے کام، دوسرا رزق کی تلاش اور جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کرتے تھے۔ تو رب کریم نے تصریح فرما دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فقیر ہیں کہ میرے رستے میں ان کو روک دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اور فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاؤں نہیں تھے؟ طاقت سارے آباد تھے، یہ بات ہے۔ مالک کریم نے فرمایا کہ یہ فقیر اور سائل ہیں، لیکن صرف میری ذات کے فقیر اور سائل ہیں۔ تو فقیر کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں، مسکین کا معنی جو سمجھتے ہیں، آج اللہ کی نظر میں ذرا غور کریں کہ فقیر کون ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ راہ نہیں، آخرت کا ساز و سامان نہیں، کائنات میں آنے کے مقصود کا پتہ نہیں کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اور کس کے لیے ہم نے زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو جس انسان کے پاس اپنے توشہ آخرت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہے اور عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ اور یہ جو فقراء ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ مالک کریم فرما رہا ہے کہ یہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، میری محبت نے ان کو روک لیا۔ اور ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، حضور کے حکم پر، حضور کے فرمانے پر یہ غزوات میں بھی جاتے تھے، سرایا بھی، سب کچھ کرتے تھے، لیکن خواہش نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور مالک کریم نے فرمایا کہ جس وقت جاہل لوگ جو ہیں ان کی حالت اور غیرت کبھی کو نہیں جانتے، ایمان کی قوت اور محبت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، وہ انہیں گمان کرتے ہیں
مالدار کہ یہ سوال جو نہیں کرتے تو اس لیے یہ بڑے غنی ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا تعریفہم بسیماہم، اے حبیب آپ پہچانتے ہیں ان کی صورت سے، لا یسالون ناس الہافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ ہمیں کچھ دے جاؤ، یعنی دستے سوال یا دراز نہیں کر سکتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اپنے مالوں سے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اب پھر یہ کام کس طرح چلے گا؟ تو مالک کریم نے فرمایا کہ یہ وہ غیرت مند ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو میرے رستے میں میری رضا کے لیے میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، خواہشات نفسانی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اور میری رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ بیگم صاحب فرماتے ہیں کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، اس گدائی میں بھی ایک شوق شاہانہ۔ تو جن کی غیرت کا اور جن کے صبر کا، جن کے ضبط کا تعارف مالک کریم نے خود کروایا ہے اور حکم میں دیا ہے کہ ان کے پاس تم خود لے جا کر ان کی خدمت کیا کرو۔ تو ہم نے اب یہ سوچنا ہے کہ جن صحابہ صفہ جو تھے جنہوں نے دنیا کی تمام خواہشوں کو چھوڑ کر صرف ایک اپنا مقصود بنا لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت میں جینا اور اس کی محبت میں دنیا سے جانا، تو ان کے ہم صحیح جانشین بننے کی وہ طرف کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا آ جانا، انگریزی بول لینا، لکھ لینا، امتحان پاس کر لینا، پوزیشنیں لینا بہت بڑا کام ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مالک کریم نے جن کا ذکر اپنے پاک کلام میں کر دیا ہے، ان کی صفات کا ذکر کر دیا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہمارا بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ اگر وہ جذبہ ہمارے دل میں موجود ہو تو پھر تو ہم ان کے جانشین ہیں، اگر وہ جذبہ موجود نہ ہو تو پھر سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور وہی چیز مالک کریم سے مانگنی چاہیے جو اصحاب صفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں ہر کرا جامع عشق چاک شد، جس انسان کے لباس کو، اس کے سوچ اور فکر کو محبت الہی نے گرفتار کر دیا ہے، اوز حصو عیب کلی پاک شد، فرماتے ہیں کہ وہاں لالچ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اور کوئی عیب وہاں نہیں۔ شاد بادشاہ عشق و سودائے ماں، فرماتے ہیں ایمان اور محبت تو خوش رہے، کیسا چلتا؟ شاد بادشاہ عشق و سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، کہ جسم کی بیماریاں ہیں نا تو جسم کی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو روح اور قلب کی بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ اگر وہ محبت آ گئی، عشق آ گیا تو فرماتے ہیں جملہ علت شاد بادشاہ عشق و سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نفرت و ناموس ماں، تو تکبر اور عزت اور جاہ کی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوا ہے۔ اے کہ اصلاۃ جالی مسلمہ، اگر اللہ پاک محبت کا وہ نور عطا فرما دے تو پھر یہ تمام بیماریاں روح اور قلب سے جاتی رہیں گی اور ہم صحیح اصحاب صفہ کے جانشین ثابت ہوں گے۔ اور اگر یہ بیماریاں تکبر، غرور اور حرص اور لالچ اور تمام جو عیوب ہیں یہ ہم میں موجود رہیں گے تو فرماتے ہیں اس کے حصول کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا نور عطا فرما دے جس سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ اب دوسری آیت کریمہ آپ سنیں اور بارگاہ رب العزت میں اصحاب صفہ کی عزت اور قدر و قیمت دیکھیں اور اس پر غور کریں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، آپ کے پاس اصحاب صفہ سیدنا بلال، مقداد، سلمان
तशरीफ फरमा थे। वक़रा बिन हाबिस और सरदार कुरैश के आए और उन्होंने हजूर के सामने ये अर्ज किया कि हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपके पास वो लोग बैठे हुए हैं जिनके लिबास से हमें बदबू आती है और पसीना उनका, और फिर उनकी मौजूदगी में हम आपके पास बैठे तो तमाम अरब में हमारी शराफत है, हमारी इज़्ज़त व तौक़ीर है, तो इसलिए आप हमें अलग टाइम लें कि हम बैठे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रहमत की बखेर के लिए तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने कहा, हुजूर ने फरमाया ठीक है, आप मुझसे टाइम नहीं करें। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने फरमाया कि देखें अभी शुरू ही हुआ था ये काम कि इस पर तारीफ हो जाए, तो कुरान पाक की ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमा दी, वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। तो मालिक करीम ने फरमाया कि ना दूर हटाओ इन्हें जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, तलबगार है फकत उसकी रजा। तो ज़ात करीम ने फरमाया कि महबूब इनको अपने पास से दूर ना हटाओ, ये जो आए हैं आपके पास और कहते हैं इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है जो खुदा की रजा के लिए आपके पास बैठे थे। एक आयत करीमा, तो जिस वक्त ये आयत करीमा उतरी तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते थे कि हमें इतनी खुशी और इतना हमारे साथ हजूर का ताल्लुक तो है ही करीमाना, तो हम हजूर के घुटनों के साथ अपने घुटने लगाकर बैठते थे। और फिर दूसरी आयत करीमा कुरान पाक में तीसरी असहाबे सुफ़ा के मुतल्लिक़, तो अब ये आयत करीमा वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी ये उतरी, तो हुजूर का अमल ये था कि हुजूर हम अपने अब हमारे साथ बैठे रहते थे, और जिस वक्त हुजूर को किसी और अमल या काम के लिए जरूरत थी तो हुजूर तशरीफ ले जाते थे। और अब फिर तीसरी आयत करीमा कुरान पाक की उतरी, और वो ये था कि वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। तो एक मैं अर्ज़ करता चला जाऊं कि जिस जगह पर इबादत का जिक्र आया है उस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने तशरीफ फरमाई है कि इबादत युरीदूना वजहहू के लफ्ज़ आया है, और जहाँ इखलास का जिक्र आया है वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम के इखलास का जिक्र यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना फरमाया कि ये खुदा की रजा के लिए और उसके फजल की तलाश के लिए हर चीज कुर्बान किए हुए थे। तो अब ये कुरान पाक की आयत वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जिस वक्त ये कुरान पाक की आयत करीमा उतरी तो हुजूर किसी जगह पर मौजूद थे और ये जिब्रील अमीन हाजिर हुए, तो हुजूर सीधे असहाबे सुफ़ा को तलाश करते हुए आया और असहाबे सुफ़ा के साथ बैठ गए, और हुजूर ने बड़े करीमाना अंदाज में फरमाया कि मेरे रब ने मुझे इस जहान से जाने से पहले हुक्म फरमाया कि ना इनके साथ बैठा था। तो अब फिर हुजूर का अमल ये होता था कि हुजूर बैठे रहते, उठते नहीं थे। सहाबा किराम ने महसूस किया कि हुजूर तो अब नहीं उठते, वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना, मोहब्बत की रस्में बड़ी अजीब होती हैं। अब फिर क्या होता, हुजूर तशरीफ फरमा रहे थे और सहाबा किराम कहते कि हम जिस वक्त देखते कि आप हुजूर के फलाने काम की या हम उठ जाते, जिस वक्त हम उठ जाते तो फिर हुजूर तशरीफ। तो हुजूर ने फरमाया कि इनको अपनी नजरों से दूर ना करो। तो ये तीन आयतें हैं असहाबे सुफ़ा के मुतल्लिक़। मैं आपके सामने इनको इसलिए अर्ज किया है कि ये सांसें कमतरी ख्वाहिशात नफसानी
اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اگر کچھ بھی آپ کریں گے اور نام ہو کہ ہم جانشین ہیں صحابہ صفا کے، تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ نظامی فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق خدا فرما دے کہ ان کو اپنی نظروں سے دور نہ کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اپنے آپ کو روک لو۔ نظامی فرماتے ہیں ارتباط سوز درود ذوق دید سے ہے، ارتباط سوز درود ذوق دید سے کہ دیکھنے میں ایک سوز ہے کہ چھپا ہوا ہے ارتباط ربط ہے ارتباط سوز درود، بندے کے دل میں، بندے کے روح میں جو سوز آتا ہے، جو محبت آتی ہے، جو گداز آتا ہے ارتباط سوز درود ذوق دید سے، ورنہ جگر کہاں میری چشمے تر کہاں۔ فرماتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں آنسو جو آ رہے ہیں تو یہ تیرا کام نہیں ہے ارتباط سوز درود ذوق، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ سوز تیرا باہر آ رہا ہے۔ تو اس بات پر میرے محترم دوستوں، بھائیوں، طالب غور کرنا ہے کہ اگر صحابہ صفا کے جانشین بننا ہے تو پھر یہ اخلاص، یہ ذکر، یہ فکر، یہ عبادت اور یہ خلوص وہ، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ مالک کائنات جن کے متعلق خود فرمایا کہ ان کی دیکھیں مہاجرین کو کہا گیا کہ ہم مدینے جا کر ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان نزول پڑھا تو مالک کریم نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ ان کو کہتے ہو کہ جنہوں نے کائنات کی تمام خوشیاں میری رضا کے لیے چھوڑ دی ہیں، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے، آبائی جائیداد چھوڑی، مکان چھوڑے، کوئی چیز ان کے پاس، اور بالکل تن تنہا مالک کی رضا کے لیے فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ان کی بات کرتے ہو، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا عزت والا وہی ہے، اور کوئی بھی عزت والا نہیں ہے۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر صحابہ صفا کی جانشینی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نور مانگنا چاہیے جس نور سے دل روشن ہو جائے اور اس روشنی میں ہم اپنا سفر طے کریں، تو یقینی طور پر قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، اور یہ محبت کا جو سفر ہے نہ اس دنیا میں ختم ہوتا ہے اور نہ قبر میں ختم ہوتا ہے، نہ میدان قیامت میں یہ سفر ختم ہوتا ہے، اور نہ یہ جنت میں ختم ہوتا ہے۔ مومن جو ہے ہر لحظہ وہ ترقی میں جاتا ہے، ہر لحظہ کیا جاتا ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، ہم دم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر ہے۔ تو الستو بربکم سے لے کر دخول جنت تک یہ محبت کا سفر جاری رہتا ہے کہ جو کچھ مومن کو محب کو حاصل ہو گیا ہے وہ محدود ہے، اور جو کچھ رہتا ہے کل یوم ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہے جو اس کو حاصل ہو گئے محدود ہے، اور جو پیچھے ہے وہ لامحدود ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم دم نہ پوچھ محبت، ہم دم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا، یہ وہ شب فراق ہے جس کی سحر ہے۔ تو ہر لحظہ یہ سفر ہے، دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، میدان قیامت میں بھی ہے۔ دیکھیں میدان قیامت کی ہولناکی اپنی جگہ پر مسلم کہ سورج کی گرمی اور اس کا قریب ہونا، زمین کا تانبے کی طرح ہو جانا، یہ لیکن خود مالک کریم نے قرآن پاک میں میدان قیامت میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ، ان کے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، اور فرمایا الی ربہا ناظرۃ، اور ان کا وظیفہ کیا ہوگا، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اور میرے آقا نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ خدا کا دیدار ان آنکھوں سے ہوگا جس طرح کہ سورج اور چاند دیکھا جاتا ہے بغیر بادل کے، جو کیفیت بھی ہوگی وہی میدان ہے اور اس کی ہولناکی بھی درست ہے،
لیکن ان مست الستوں کا ذکر خدا نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، وظیفے کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ان کے چہروں کی بشاشت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دیکھیں وہ کیا لے کر یہاں سے گئے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے دل کو معصیت سے پاک کر کے اور اس کے لیے ہر عمل اور اخلاص کے ساتھ اس کو کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کچھ فرما دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غور دن کر کہ انسان کی شرافت اشرف المخلوقات اور کائنات میں سب سے اس کو فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق انی جائے میں فی الارض خلیفہ اور فرشتوں کا عرض کرنا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا اپنی جگہ پر، اور مالک کریم کا فرمانا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اپنے ہاتھ سے خنجر چلوایا، ثابت کیا کہ ابراہیم کے قلب میں اسماعیل علیہ السلام کی محبت نہیں، تیرے حکم کی محبت ہے، تیری ذات کی محبت ہے۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سن کر پریشان نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر وستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ جو حکم کیا گیا پورا کرو، مجھے تم صبر کرنے والوں سے پاؤ۔ تو انہوں نے بھی ثابت کیا کہ میرے دل میں جان کی محبت نہیں ہے، خدا کے امر کو ترجیح ہے۔ اور پھر یہ تو نبی اور رسول تھے، اور آپ کی والدہ مائدہ وہ تو نبیہ نہیں تھی، لیکن مقام رضا انہیں بھی حاصل تھا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ فساد و خون ریزی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت کے میدان میں خواہشات نفسانی کا اور میری محبت کا مقابلہ آیا تو خواہش مغلوب ہوگی اور میری محبت غالب ہوگی، اور کائنات کی کوئی چیز بھی انہیں اس سے روک نہیں سکتی، کوئی دیوار ان کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، نہ جان، نہ مال، نہ اولاد، نہ کوئی تعلقات، کسی چیز۔ تو اسی لیے وہ عارف نے فرمایا ہر کرا جامع عشق جہاد شد، کہ محبت اور عشق الہی نے جس کے دامن کو چاک کر دیا ہے، اوز حرص و عیب کلی پاک شد، تمام حرصوں، تمام عیبوں، تمام بیماریوں قلب و روح کی جو ہے اس سے ان کو پاک کر دیا گیا۔ عارف لوگ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ مکان خریدنا ہو تو تلاش کیا جاتا ہے کہ پڑوسی کیسا ہے، پڑوسی کیسا ہے۔ اگر پڑوسی اچھا ہو، مکان مہنگا ہو تو کہتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں، دے دے، پڑوس بڑا اچھا۔ اور اگر پڑوسی گندا ہو، جھگڑالو ہو، تو پھر مکان جتنا سستا بھی ہو، شریف کہتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت چاہے تو مجھے مفت بھی دے، میں نہیں یہاں جانا چاہتا۔ تو یہ مثال دے کر ہمیں فرماتے ہیں کہ دنیا کا مسکن جس میں تو نے چند دن زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے بھی اتنی احتجاج کرتا ہے کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اگر دل رکھتا ہے تو جا دلدار کی تلاش کر۔ کس کی تلاش کر؟ دلدار کی تلاش کر۔ اگر دل ہے تو دلدار کی تلاش کر۔ اور یہ نفوس قدسیہ اصحاب صفا کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ایک ایک چادر میں دو اور فقر فاقہ، لیکن میرے مالک کریم نے فرمایا یہ وہ غیرت مند ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ دستے سوال دراز ہے۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مالوں سے جس جگہ پر کہ اللہ تبارک نے انفاق فی اللہ کا ذکر فرمایا ہے، اکثر جگہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا وعدے کیا کہ جو کچھ تو دے رہا ہے اس کی ملکیت تیری نہیں ہے، میں نے پہلے تجھے دیا ہے، اب میں فرما رہا ہوں کہ یہ ان کا حصہ ہے، ان تک پہنچاؤ۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خائن ہوں گے۔ تو دوسرے مقام پر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع نہ کر لیا کرو۔ ہم نے وہ محبت والے بھی دیکھے ہیں کہ جو طالب علموں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کا ہم پر کوئی احسان ہے، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ
وہ ان سے معاملہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک یہ تصور ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے، اور ایک یہ تصور ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، سب کچھ خدا نے عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا کرم کریمانہ ہے کہ ہمیں عطا کر کے فرمایا، پھر اس کو قبول کر لیا۔ اگر فرمانے مشتری خواہی تو خریدار چاہتا ہے کہ میں اس کو سامان دے کر جو ہے نا وہ پیسے دے، تو فرماتے ہیں مشتری خواہی کیا جو ہے زردانی بے حق ہے دل، تو فرماتے ہیں کہ تجھے خریدار چاہیے کہ تو خریدار کو چیز دے کر اسے پیسے دے دے، تو فرماتے ہیں بے حق ہے دل مشتری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی خریدار ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرماتے ہیں کہ خدا سے بڑھ کر بھی کوئی خریدار ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کر، اور تو خدا سے معاملہ نہیں کرتا اور غیروں سے معاملہ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں مشتری خواہی کیا میں زربری بے حق ہے دل باشد مشتری میں لفظ درمیان میں نہیں آ رہا، بارصورت وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ برف ہے، جتنی فانی چیزیں تجھے دی ہیں، تجھے مال دیا ہے، جان دیا ہے، اولاد دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ برف ہے، اور برف جو ہے وہ پگھلتی رہتی ہے، تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ مشتری آئے، خریدار آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے برف دے دے، اور وہ کہے کہ میں اس وقت دوں گا جب یہ مہنگی ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ شے بچے گی نہیں بچے گی نا، تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تیرے پاس ہے، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تمام برف کی طرح ہے کیونکہ یہ فانی ہے، رہنا تو انہوں نے نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا نقص ہونے کے باوجود خدا فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو تو کیوں نہیں اپنی چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا وہ جو تجھے کو اس نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہارے اولاد میری یاد سے تمہیں غافل نہ کر۔ اور ایک جگہ پر فرمایا مال والبنون زینت الحیات الدنیا، تیری زندگی کا یہ ساز و سامان ہے، آرائشگی ہے، زینت ہے۔ اور پھر فرمایا لا تلهکم اموالکم لا تلهکم اولادکم اموالکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد میری یاد سے تجھے غافل ہے نہ کر دے۔ تو وہ مال اور وہ اولاد جو خدا کی ذات سے انسان کو غافل کر دے وہ فتنہ ہے یا وہ نعمت ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ اور وہ مال اور وہ اولاد اور وہ چیز جو خدا کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا مقابلہ آئے تو طلب صادق لے کر خالق کے ساتھ کھڑا ہو اور مخلوق کی طرف توجہ نہ دیا کر۔ آخر میں یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تو آپ بھی غور کریں کہ یہ ادارہ آپ کی خدمت کرتا ہے، بڑے آپ نے انعامات حاصل کیے ہیں اور آپ کو پوزیشنیں ملی ہیں، یقینی طور پر اگر اس ادارے میں آپ نہ آتے، گھروں میں رہتے تو شاید یہ آپ حاصل کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ قاری نکلے ہیں، اساتذہ نکلے ہیں، محکمہ تعلیم میں گئے ہیں اور دوسرے کاموں پر گئے ہیں، تو ایک سوال کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، جون جولائی اگست، یہ 2.5 مہینے چھٹیاں ہیں، کبھی یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے ہیں، کبھی انہیں یہ بھی کبھی خیال آیا ہے کہ 2 مہینے چھٹیاں ہیں تو 1 مہینہ طالب علموں کی جا کر خدمت کریں جس ادارے سے ہم پڑھ کر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور کبھی کسی کو یہ بھی خیال آیا ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ اور قاری ہوں اور مصروفیت کوئی نہیں، تو کم از کم 2 ماہ 1 ماہ 15 دن میں جا کر منزلیں ساتھ سنوں اور تجوید کے صفوں کا ان کے ساتھ جو ہے تکرار کرواؤں،
تاکہ خدمت ہو جائے۔ تو بیٹا میری بھائی یہ شکر ہے اس علم کا جو آپ نے یہاں سے حاصل کیا۔ اگر اس نعمت علم کی آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو یقینی طور پر یہ کفران نعمت ہوگا اور اس جذبے سے آپ عاری رہ جائیں گے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ تو آج سے آپ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس جگہ پر بھی لے جائے آپ نے اپنے آپ کو ادارے کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ سمجھی بات؟ اگر آپ نہ بھی آئیں گے یہ کام چلتا تو رہے گا، رک نہیں سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وفاؤں میں وفاداروں میں نام نہیں ہوگا، بے وفاؤں میں نام ہوگا۔ یہ محبت کی آنکھ بڑی باریک ہوتی ہے، بڑی باریک، جس طرح آنکھ میں تنکا نہیں سماتا نا، اسی طرح یہ محبت کی آنکھ جو ہے اس میں بھی کوئی چیز نہیں سماتی۔ بیگم صاحب فرماتے ہیں یہ بھی دکھا دے اے صبا صدقہ کسی نگاہ کا، میری وفا کے پھول ہوں یار کے دستے ناز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے، ان بزرگوں کے صدقے میرے گنہگار کو، میرے سیاہکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس نور سے یہ سیاہی دور ہو جائے۔ اور میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ حضرت صاحبزادہ محبوب حسین صاحب قبلہ کو ہر طرح کی صحت اور عافیت پہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں سب کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا نور عطا فرما، ماں سوا کی محبت کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عزت ہے، یا اللہ پاک ہمیں حضور کی اطاعت کی عزت سے سرفراز کرو، اپنے اور اپنے محبوب کی نافرمانی ذلت سے بچا۔ یا اللہ پاک اپنے اور اپنے محبوب کی نافرمانی کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں ذوق عبادت نصیب فرما۔ نہ دانے نی جہانوں آ جہاں را، مرائی بس کے دانم رمز جانا، سجودے دے گیا سوزو سروش ببجدارم زمینوں آسمان را۔ یا اللہ پاک وہ سجدہ عبادت نصیب فرما جو تیرے قرب کا باعث بنے۔ یا اللہ پاک تیری ذات سے تیرا فضل کا سوال ہے، اے میرے مالک کریم تو اسے فضل کا سوال ہے۔ یا اللہ پاک تو اسے فضل کا سوال ہے۔ یا اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اخلاص فی العمل نصیب فرما، اس ادارے کو نظر بد سے بچا میرے مالک کریم، دن رات یا اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک پڑھنے والوں کو علم نافع نصیب فرما، یا اللہ پاک علم نافع نصیب فرما، یا اللہ پاک علم نافع نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کا منہ اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کرم سے معاف فرما۔ میں خاروں کے صدقہ میں ساقی ایک پیمانہ، میں خانے میں حاضر ہے دودھ کشے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔